لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات پڑھے بابا سے. مولانا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مقبولہ مہربانو بنت علی عمر کی روح کو اصال فرما دیں. صلوات پڑھے بابا سے. عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت، معزز سامعین حضرات، کلام پاک کی یہ بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ جسے اللہ نے کلام قرار دیا ہے. آج کی یہ مجلس اعزا مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مرحوم یا کوئی مرحومہ مومن یا مومنہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا ہے یا کر جاتی ہے تو ہم اس کے لیے مجلس عزا کا اہتمام کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ جانے والا یا وہ جانے والی مطمئن رہے کہ جنہیں ہم دنیا میں چھوڑ کر آئے ہیں انہوں نے ہمیں فراموش نہیں کیا. کہیں نہ کہیں ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں، ان کی فکروں میں ہم زندہ ہیں. اسی لیے مجلس اعزا کا انعقاد کرتے ہیں. اور کلام پاک کی مشہور آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے. تو جیسے آئے تھے ویسے جانا ہے یا کچھ بدل کر جانا ہے، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کس طریقے سے جانا ہے. وہاں پلٹ کر شیعہ کو بھی جانا ہے، سنی کو بھی جانا ہے، دیوبندی کو بھی جانا ہے، بریلوی کو بھی جانا ہے، مولوی کو بھی جانا ہے، مفتی کو بھی جانا ہے. ہر انسان کو پلٹ کر جانا ہے. تو جیسے آئے تھے ویسے جانا ہے یا کچھ بدل کر جانا ہے، یہ فیصلہ ہے ہمارے اوپر. کیوں؟ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو ہمارے دامن پر کوئی دھبا نہیں تھا.
تو کوشش یہی رہے کہ جب اس کی بارگاہ میں پلٹ کر جائے تو ہمارے کردار پہ کوئی دھبا نہ ہو. جب ہم دنیا میں آئے تھے تو بے عیب تھے، کوشش یہی رہے کہ جب اس کی بارگاہ میں پلٹ کر جائیں تو بے عیب جائیں. جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہمارا کوئی دشمن نہیں تھا، لیکن کوشش یہی کرنا کہ جب پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جائیں تو ہمارا کوئی دشمن نہ ہو. صلوات پڑھے آواز بلند. تو یہ ہمیں طے کرنا ہے، جیسے آئے تھے ویسے جانا ہے، کچھ بدل کر جانا ہے. اسی لیے امیر کائنات خطیب نہج بلاغہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اس مختصر سی حیات میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں، فکروں میں کہیں نہ کہیں پر آپ زندہ رہو. کچھ ایسا کر جاؤ تاکہ جب تک تم دنیا میں رہو لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں، اور جب تم اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاؤ تو لوگ تمہاری یاد میں روئیں، گریا کریں، تم پر آنسو بہائے. رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آل محمد کی محبت میں مرنا تمہارا کام ہے، زندہ رکھنا ہمارا کام ہے. صلوات پڑھے نا بابا سے بلند. ہماری محبت میں مرنا تمہارا کام ہے، زندہ رکھنا ہمارا کام ہے. فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ جیسے آئے تھے ویسے جانا ہے، کچھ بدل کر جانا ہے. جناب موسیٰ ہیں، آواز پروردگار موسیٰ، جناب موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہو چکا، ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے. کہا موسیٰ اب ذرا پھونک پھونک کے قدم رکھنا، سوچ سنبھل کر چلنا. کہ پروردگار کلیم اللہ ہوں، نبی ہوں، یہ کون سا سوال ہے؟ کہ موسیٰ اب تمہارا وہ رحمت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، وہ ماں اب تمہاری دنیا میں نہیں رہی جو تمہارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، وہ ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. یہی جناب موسیٰ سوال کیا پروردگار کلیم اللہ ہے نا، کہ پروردگار کچھ وصیت کرے، کوئی نصیحت، کوئی وصیت. کہ موسیٰ میری عبادت کرو. پھر سوال کا جناب موسیٰ نے کہا پروردگار کوئی نصیحت، کوئی وصیت. کہا موسیٰ میری عبادت کرو. 3 مرتبہ جناب موسیٰ کو یہی جواب ملا کہ میری عبادت کرو. جناب موسیٰ پروردگار کوئی اور وصیت ہو، کوئی اور نصیحت ہو. کہا موسیٰ ماں کی خدمت کرو. اپنی عبادت کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کی اطاعت کرو. 3 بار یہی جواب ملا. پھر جناب موسیٰ نے سوال کیا پروردگار کوئی اور نصیحت، کوئی اور وصیت. کہا موسیٰ سنو، باپ کی خدمت کرو، باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کے فرما بردار ہو جاؤ. ماں باپ کی خدمت کرو. اپنی اطاعت کے بعد، اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت کے لیے خدا نے کہا. ایک شخص رسول خدا کے پاس آنے کے بعد یا رسول اللہ دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، کیا میری بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو. ہے کوئی ایسا عمل، ہے کوئی ایسا طریقہ، ہے کوئی ایسی دعا جو میری بخشش ہو جائے؟ کہاں. کہا کیا رسول اللہ؟ کہا یہ بتاؤ ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں؟ کہاں باپ زندہ ہے. کہا جاؤ باپ کی خدمت کرو، باپ کی اطاعت کرو. وہ شخص تھا چلا گیا. اس کے بعد رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کاش کہ اس کی ماں زندہ ہوتی. ایک صلوات پڑھے بابا سے بولے کاش کہ اس کی ماں زندہ ہوتی. امام زین العابدین ہم ان سے زیادہ شریعت تو نہیں جانتے، وقت کے امام ہیں، لیکن کبھی امام نے اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. شخص آیا آنے کے بعد سوال کر لیا مولا بڑی عجیب سی بات ہے کہ ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، آپ تو وقت کے امام ہیں اور ماں کا مرتبہ، آپ پھر بھی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. امام نے فرمایا کہ سنو یاد رکھو جب دسترخوان لگتا ہے اس پر طرح طرح کی اشیاء موجود ہوتی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ جس چیز کو میں اٹھاؤں
اور میری ماں کی نظر میرے سے پہلے اس پر ہو، میں اس پر سبقت نہیں کر سکتا۔ ماں کا مرتبہ یہی جناب موسیٰ ہے۔ پروردگار جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کہا فلاں شہر میں، فلاں گلی میں، فلاں محلے میں قصاب رہتا ہے، وہ تمہارا پڑوسی ہوگا۔ بات آپ کی سنیے، شاید نتیجہ نیا ہو۔ وہ تمہارا پڑوسی ہوگا۔ چلے جناب موسیٰ، پہنچ گئے۔ دیکھیے جناب موسیٰ ان شہر والوں کے لیے اجنبی تھے، وہ شہر والے، وہ قریہ والے جناب موسیٰ کے لیے اجنبی نہیں تھے، جناب موسیٰ جانتے تھے۔ جانے کے بعد دیکھا قصاب ہے، جو طریقہ کار بتایا گیا تھا وہی ہے۔ صبح آتا ہے، دکان کھولتا ہے، گوشت کاٹتا ہے، بیچتا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا مہمان ہے، کیا قبول کرو گے؟ کہا کیوں نہیں۔ گھر لے کر آ گئے، بیٹے ہیں، انصاف سے بتائے جب دو شخص آپس میں بیٹھتے ہیں، صلوات پڑھے بابا سے بلند، جس شعبے کا آدمی ہوگا وہ اسی اعتبار سے باتیں کرے گا۔ لیکن جناب موسیٰ ہے کلیم اللہ، وہ ہے قصاب گوشت کاٹنے والا، جناب موسیٰ اس سے بات کریں تو کیا بات کریں۔ کچھ دیر گزری تھی، قصاب نے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہوں اور ابھی لوٹ کر آیا۔ کہا ٹھیک ہے، جا۔ گیا، کچھ دیر بعد جب لوٹ کر آیا، چہرے پر مسکراہٹ ہے، خوشی کے آثار نمودار ہے چہرے پر۔ جناب موسیٰ نے کہا میں تو صبح سے شام ہو گئی دیکھتے دیکھتے، اب تک اس کیفیت میں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا جس طریقے سے مسکرا رہا ہے۔ کہا کیا بتاؤں، میری ایک ضعیفہ ماں ہے اور اتنی مجبور اور اتنی لاغر و لاچار ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک نوالا اپنے منہ تک نہیں پہنچا سکتی، میں اسے کھانا کھلا کر آ رہا ہوں۔ کہا تو اس میں مسکرانے کون سی بات ہے؟ کہا نہیں، جب میں اسے کھانا کھلاتا ہوں تو مجھے عجیب عجیب دعائیں دیتی ہے۔ کہا تو اس میں بھی کوئی مسکرانے کی بات نہیں ہے؟ کہا نہیں، جب میں اسے نوالا کھلاتا ہوں تو کہتی ہے اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے۔ کہا کوئی خاص مسکرانے کی بات نہیں ہے؟ کہ وہ عجیب دعائیں دیتی ہے اللہ تمہارے رزق میں وسعت عطا کرے۔ کہا یہ بھی کوئی مسکرانے کی بات نہیں ہے؟ کہا نہیں، مسکرانے کی بات تو یہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے نوالا کھلاتا ہوں تو اپنے لاغر اور لاچار ہاتھوں کو ہوا میں ہلا ہلا کر دعا کرتی ہے کہ پروردگار تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے، پروردگار تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ پر جناب موسیٰ نے کہا تو نے کیا موسیٰ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا لو تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند، لو تمہاری ماں کی دعا قبول ہے۔ کیا تم ہی موسیٰ ہو؟ کہا میں ہی موسیٰ ہوں۔ واقعہ تمام ہو گیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اگر کوئی ایک عام ماں کسی انسان کے لیے دعا کرے تو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے، جس قوم کے لیے حسین کی ماں دعا کرے۔ صلوات پڑھے بآواز بلند، جس قوم کے لیے مظلوم کربلا کی ماں دعا کرے، اس قوم کا مرتبہ کیا ہوگا؟ شہزادی نے نماز شب میں دعا کر کر کے مانگا ہے، حسین کی ماں، مرحومہ کے سارے ثواب کی مجلس ہے، خدا غریب پر رحمت کرے، اہل خانہ کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ شہید حسانی جنہوں نے امام زمانہ سے سب سے زیادہ ملاقات کی ہے، شہید حسانی نے، انہوں نے جب امام سے سوال کیا مولا یہ بتائے کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ تنہا غریب کب محسوس کیا؟ امام نے جواب دیا الشام، الشام۔
جناب زینب نے شام کا میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ تنہا محسوس کیا. یہ شام یتیموں کی شام تھی، غریبوں کی شام تھی، مسکینوں کی شام تھی، بیواؤں کی شام تھی، کٹے ہوئے سروں کی شام تھی. یہ شام جلے ہوئے جھولے کی لکڑیوں کی شام تھی. آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے نا، انصاف سے بتائیں کہ آپ نے اپنے گھروں میں بچوں کو دودھ اگلتے تو دیکھا ہوگا، لیکن ہائے رے غربت رباب جس نے اپنے بچے کو خون اگلتے ہوئے دیکھا ہے. جناب رباب نے یتیموں کی شام تھی، یہ غریبوں کی شام تھی. 18 بھائیوں کی بہن ہے جناب زینب. انصاف سے بتائے کسی بہن کا ایک بھائی مر جائے بہن تڑپ تڑپ کر گریا کرتی ہے، تڑپ تڑپ کر رویا کرتی ہے. لیکن ہائے رے جناب زینب 18 بھائی مارے گئے، اور وہ بھی بھائی عباس جیسا بھائی جس پر جناب زینب کو ناز تھا وہ بھی شہید ہو گیا. لو عزادارو شام غریبہ آ گئی. ٹوٹا ہوا نیزہ ہے جناب زینب کے ہاتھ میں، ایک ہی صدائے بلند کر رہی ہے، پہرا دے رہی ہیں بچوں کا. سہمے سہمے سوئے ہیں بچے، یا علی یا علی یا علی کی صدائے بلند ہیں. جیسے جناب زینب نے گھڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا، دیکھنے کے بعد گھڑ سوار قریب آتا گیا. جناب زینب نے کہا ہے آنے والے ابھی بچے سہمے سہمے سوئے ہیں، جو بھی لوٹنا ہے وہ دن کے اجالے میں آ کر لوٹ لینا. گھڑ سوار نے ایک بھی بات کو نہیں سنا، آگے بڑھتا گیا آگے بڑھتا گیا. جیسے جناب زینب نے گھڑ سوار کے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، ڈالنے کے بعد جملہ کہا اے آنے والے کیا تجھے نہیں معلوم میں عباس کی بہن ہوں؟ میرا بھائی عباس ہے کہ تجھے نہیں معلوم ہے؟ لو عزادارو اس جملے کا سننا تھا. آنے والے نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، کہا بیٹی زینب نہیں پہچانا. بس جناب زینب نے بابا کو دیکھا، دیکھنے کے بعد بیویوں کے قریب آئی. اے بیویوں اگر کوئی چادر ہو تو مجھے دے دو. ارے میرا بابا آ گیا، میں کبھی ننگے سر اپنے بابا کے سامنے نہیں گئی ہوں. لو عزادارو تمام بیویاں جمع ہو گئی، حلقے میں امیر کائنات کو لیا، ماتم شروع ہوا. اے بابا اب آئے ہو جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اے بابا اب آئے ہو جب علی اکبر کے سینے میں برچھی کی ہنی لگی. بابا اب آئے ہو جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اونو محمد شہید ہو گئے، اصغر کے گلے پر تیر لگا. یہ بین جاری ہے. کیا دیکھا میرے کائنات نے؟ ایک کونے میں چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی ہے، گھٹ گھٹ کر گریا کر رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے. امیر کائنات آئے، آنے کے بعد کہا بیٹی سکینہ کیا دادا سے نہیں ملو گی؟ کہا دادا ارے مجھے آج یقین ہو گیا زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، سکینہ غریب باپ کی بیٹی ہے. کہا بیٹی سکینہ ارے ایسا تو نہ کہو. اے دادا ارے کیوں نہ کہوں، آپ کی بیٹی نے آپ کو بلایا، آپ آگے. ارے میرا بابا جب سے گیا ہے اب تک لوٹ کر نہیں آیا. میرا بابا جب سے گیا ہے اب تک لوٹ کر نہیں آیا. لو عزادارو آخری جملے ہیں مصائب کے، جیسے چاہے پرسا دینا. یہی جناب سکینہ ہیں. خیام حسینی میں آگ لگ گئی، آگ لگنا تھا. جناب سکینہ دامن میں آگ لگ گئی، فرات کی طرف جانا چاہتی ہے. اللہ جانے یہ بچی فرات کی طرف جا کر کیا کرے گی. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے بچی کو آتے ہوئے دیکھا، میں زمین پر لیٹ گیا، کہیں بچی مجھے دیکھ کر ڈر نہ جائے. جیسے ہی بچی قریب آئی، آنے کے بعد کہا میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے لیکن ایک احسان کر دو، مجھے فرات کا راستہ بتا دو. حمید ابن مسلم نے کہا فرات پر جا کر کیا کرو گی؟ بچی نے کہا میں یہ نہیں کہوں گی عباس کے بازو کاٹے گئے، میں یہ نہیں شکایت کروں گی قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اونو محمد شہید ہو گئے، علی اصغر کے گلے پر تیر لگا. بچی جا کر فرات پر کیا کرو گی؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک بے بازو
وہ والی لاش پر بچی لپٹ کر بین کر رہی ہے، اے چچا پردے کا بڑا خیال تھا، آج پھوپھی زینب ارے بےریدا ہو گئی، سر پر چادر نہیں ہے، پھوپھی بے مکنا ہو چادر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضم بقضائه وتسليما لأمر. بار الہ ہماری اس مختصر سی بات کو قبول فرما، ہماری اس مختصر سی بات کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عنایت فرما. بار الہ تو رحیم ہے رحم فرما، کریم ہے کرم فرما، غفار الذنوب ہے تمام مومن مومنہ کے گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا مرحومہ مہربانوں بنت علی گوہر کو فشار قبر، تنہائی قبر، عذاب قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما. گھر والوں کو خصوصاً مولانا حسن میاں صاحب کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگار تو رحیم ہے رحم فرما، کریم ہے کرم فرما، ہماری گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کو معاف فرما. طلاب علوم دینیہ ہیں تیری بارگاہ میں دست بدواں ہیں، ان سب کو علوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے مزین و منور فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. آخر پیر آپ سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مہربانوں بنت علی گوہر کی روح کو احسان فرما دے.